السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حسن بھائی، میرا آپ سے سوال، ابھی جب شروع میں ڈسکشن ہو رہی تھی عربی معلّٰ کے متعلق، اور آپ نے بھی ایک جملہ کہا کہ اعلیٰ کلام کو سمجھنے کے لیے اعلیٰ زبان سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب عربی سیکھنا، اور وہ بھی سمپل عربی نہیں، عربی معلّٰ سیکھنا ہمارے لیے بھی مشکل ہے، لیکن ہمارے لیے آسانی یہ ہے کہ ہمارے پاس غامدی صاحب موجود ہیں، آپ جیسے اساتذہ موجود ہیں جو ہمیں اردو کے تھرو اس زبان کو اپریشیٹ کرنا سکھا دیتے ہیں، ہم سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن قرآن کا پیغام تو آفاقی ہے، وہ سب کے لیے ہے۔ تو میرے ذہن میں ایک یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کی اردو کا ایک تعلق عربی کے ساتھ بھی ہے، یعنی بہت زیادہ دور نہیں ہے، اس کا ایک کلوز ریلیٹو ہے اردو عربی کی، تو وہ زبانیں مثال کے طور پہ انڈونیشیا یا ملیشیا یا افریقہ کے مختلف ممالک کی جو زبانیں ہیں، ان لوگوں کے لیے وہ قرآن کو کیسے اپریشیٹ کر پائیں گے؟ ان کے لیے تو بہت بڑی ہرڈل نہیں ہو جائے گی قرآن کی اس انڈرسٹینڈنگ کو، اس نظم قرآن کو، اور قرآن میں کس طرح بات حذف ہوتی ہے، اس کو ان مقدرات کو کھولنا، ان کے لیے یہ بہت بڑی ہرڈل ہو جائے گی۔ تو کیا ایسا آفاقی کلام میں یہ ہرڈل میرا خیال سے نہیں ہونی چاہیے؟ تو اس جی، اشکال کے بارے میں اگر آپ تھوڑی سی رہنمائی کریں۔ دو پہلو ہیں آپ کے سوال کے۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ موجودہ عہد میں یا قیامت تک آنے والی جو مسلمان قومیں ہیں، وہ اگر عربی زبان سے اس درجے واقف نہیں ہوں گی تو کیسے قرآن مجید کے مقدرات کو کھولنا، اس کے محذوفات کو دریافت کرنا، اس کے نظم کلام، اس میں لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے، حقیقت مجاز، یہ سارے اختلافات کا فیصلہ کیسے کریں گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کا فیصلہ علماء کرتے ہیں، عام آدمی نہیں کرتا۔ عام آدمی یہ معاملہ تو خود اردو کی زبان میں نہیں کر رہا ہوتا، یعنی جو غالب کی شاعری کے اندر مجاز کے اسالیب ہیں، کہ عام آدمی اس کو کھول کے آپ کو بتا سکتا ہے؟ کہ امیر کے کلام کے اندر جو محذوفات ہیں وہ عام آدمی اس کو کھول کے بتا سکتا ہے؟ کہ عام آدمی اعلیٰ درجے کا جو ادب ہے اس کے اندر کس پس منظر میں بات ہو رہی ہے اس کو بتا سکتا ہے؟ یہ زبان کے ماہرین اور فنون کے اختصاصی علماء کا کام ہوتا ہے۔ اور یہ علماء جس طرح پاکستان میں پیدا ہو رہے ہیں، اس طرح ملیشیا میں پیدا ہو رہے ہیں، اس طرح افریقہ میں پیدا ہو رہے ہیں، اس طرح یورپ امریکہ میں بھی پیدا ہوں گے، ہونے چاہیے ہیں۔ جو لوگ دین پر غور و فکر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو پہلی شرط ہے کہ وہ زبان سیکھیں۔ وہ تو دین پر ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے اگر وہ عربی زبان نہیں سیکھتے، اس میں 25-30 سال نہیں گھلاتے، اپنی چربی کو نہیں پگھلاتے، تو وہ تو ایک لفظ بھی دین کا نہیں سیکھ سکتے۔ تو یہ کام مسلمان علماء کا ہے، اور علماء اس کام کو بڑی خوبی سے الحمدللہ دنیا بھر میں کر رہے ہیں۔ آپ نے ملیشیا کا ذکر کیا، ہم سے زیادہ عربی جانتے ہیں، بلکہ علماء تو علماء، عام آدمی ہم سے زیادہ عربی وہاں پہ جانتا ہے۔ لوگ پڑھتے ہیں، انہوں نے اس چیز کو کہ اپنے بچوں کے اندر دینی ذوق اجاگر کریں اپنا ہدف اور اپنا مسئلہ بنایا ہے۔ تو وہاں کے علماء، باقی دنیا بھر کے علماء اسی لیے عربی علوم کو سیکھتے ہیں، زبان کے علم کو سیکھتے ہیں، تاکہ قرآن مجید کے اندر جو کچھ خزانے موجود ہیں ان کو اپنی قوم تک اپنی زبانوں میں پہنچا سکیں۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ کلام آفاقی تھا تو زبان میں کیسے محدود ہوا؟ یہ بات تو بالکل ناقابل توجیہ ہے۔ دنیا کا ہر کلام، اس کے اندر چاہے جو بھی آفاقی حقیقتیں بیان ہوئی ہوں، اس نے اپنے مخاطبین سے بات کرنی ہے سب سے پہلے۔ وہ کلام عرب میں نازل ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ وہ کسی آفاقی زبان میں ہوتا تو آپ ذرا مجھے ایک سیکنڈ کے لیے بتائیے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھ سکتے جب ان پر وحی ہوتی؟ لوگوں تک پہنچانا تو بہت بات کی بات ہے۔ تو وہ تو سب سے پہلے اپنی قوم کے لیے حجت بنا ہے، اس قوم کے لیے وہ حجت بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ اس کی زبان میں نہ ہو۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا ہے بِلِسَانِک نازل ہوا ہے، بِکِتَابٍ عَرَبِیٍّ مُبِین، واضح زبان میں نازل ہوا ہے جس کو تم سمجھ سکتے ہو۔ تو ان کے لیے اس نے عدالت بننا تھا، حجت بننا تھا، جزا و سزا کا معاملہ ہونا تھا۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ ان کے ساتھ تو چلے ہو گیا، ہم کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، علماء دیے ہیں، وہ پیدا ہوں گے، اگر وہ مسلمان ہیں تفقہ کریں گے، قرآن مجید ہمیں سمجھائیں گے۔ زبان کا شوق پیدا ہوتا ہے تو ہم زبان سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص سے کہتا ہے جی میرے اندر تو فطری ذوق نہیں ہے زبان سیکھنے کا، یا میرے پاس وقت نہیں ہے، تو قرآن مجید کا جو پیغام ہے اس پیغام کو سمجھنے کے لیے کوئی بھی زبان مزاحم نہیں ہے۔ قرآن مجید کے علم کو سمجھنے کے لیے یقیناً زبان مزاحم ہے، لیکن قرآن کا پیغام جو ہے، وہ پیغام اور علم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ پیغام ہوتا ہے وہ کانٹینٹ، وہ میسج جو ایک عام آدمی سے متعلق ہوتا ہے، اس کو تو آپ سادہ اردو زبان میں پڑھ جائیں، بلکہ یہاں تک کہ 6 مہینے کا کوئی سادہ قرآن عربک کا کورس کر لیں، اس سے بھی آپ پیغام اخذ کر لیں گے۔ لیکن اس کے اندر جو گہرائی ہے، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے تفقہ کی ایک بصیرت پیدا کر دی ہے، وہ پیدا کرنے کے لیے آپ کو اشرے لگتے ہیں۔ تو پیغام آفاقی ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اس پیغام کو حاصل کرنے میں عام آدمی کے لیے کوئی مزاحمت ہے؟ کوئی مزاحمت نہیں ہے۔ ترجمہ پڑھے، پیغام اس تک پہنچ جائے گا۔ وہ آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ نہیں،
میں علم کی دنیا میں جا کر یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ثلاثۃ قروء سے امام شافعی نے طہر اور امام ابو حنیفہ نے حیض کیوں مراد لیا ہے، تو ابھی علم کا دائرہ ہے، اس کے لیے زبان آنا ضروری ہے، اس کے لیے زبان آنا ضروری ہے تو کیا کرنا ہے؟ زبان سیکھنی ہے۔ اب زبان سیکھنے کا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو محدود کر لیں پیغام تک۔